بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلائی نیوز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ دنیا کی معلومات سے آپ باخبر رہ سکیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے چین کے وزیر خارجہ نے ملاقات کی، جس میں آرمی چیف نے چین پاکستان اسٹریٹجک تعلقات کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا اور سی پیک منصوبے کے لیے چین کی مکمل حمایت کا اظہار کیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق چینی وزیر خارجہ سے ملاقات میں آرمی چیف نے کہا کہ سی پیک چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انسٹیٹیوٹ کا ایک اہم جزو ہے۔ آرمی چیف نے علاقائی اور بین الاقوامی معاملات پر پاکستان کے لیے چین کی غیر متزلزل حمایت کو سراہا۔ خیبر پختونخوا میں صحت سہولت کارڈ پر بڑے آپشنز روک دیے گئے۔ محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ نگران صوبائی حکومت کی جانب سے فنڈ نہ دینے پر انشورنس کمپنی نے آپریشن روک دیے ہیں۔ محکمہ صحت کے مطابق صحت سہولت کارڈ پر دل، ڈائلیسس اور کینسر سمیت مختلف بڑے آپشنز نہیں ہوں گے۔ محکمہ صحت کے مطابق انشورنس کمپنی نے صحت کارڈ پینل میں شامل اسپتالوں اور تمام DMOs کو مراسلہ بھیج دیا اور کہا کہ صحت کارڈ پلس پروگرام کے تحت تمام پینل اسپتال 9 مئی سے داخلے لینا بند کر دیں۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ وہ حکومت اب نہیں آئے گی جس نے 4 سال معیشت کو تباہ کیا۔ اپنے ایک بیان میں مریم اورنگزیب نے کہا کہ گزشتہ حکومت نے تاریخی مہنگائی اور بے روزگاری کی۔ اب فرق گوگی اور بشرا بیگم کے لیے نہیں، صرف عوام کے لیے بجٹ بنے گا۔ انہوں نے کہا کہ فارن فنڈنگ ایجنٹ توشہ خانہ فارن فنڈنگ اور ٹرین کیس سے بچنے کے لیے سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے قائم مقام افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی نے ملاقات کی، جس میں علاقائی سلامتی، بارڈر مینجمنٹ اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق ملاقات میں موجودہ سیکورٹی ماحول میں بہتری کے لیے میکانزم بہتر بنانے پر گفتگو کی گئی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کہنا تھا کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تعاون بڑھانا ضروری ہے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے کہا کہ سعودی عرب کو ایران کا دشمن یا ایران کو سعودی عرب کا دشمن قرار دینا ناقابل قبول ہے۔ شامی نیوز ایجنسی کو دیے گئے انٹرویو میں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا کہنا تھا کہ ایران اور سعودی عرب 2 بڑے ملک ہیں جن کے تعلقات کی بحالی سے خطے میں بڑے اہم تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے کہا کہ شام کے صدر نے امریکی اتحاد اور اسرائیل کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے۔ کراچی اور حیدرآباد سمیت سندھ کے 24 اضلاع کی 63 نشستوں پر ضمنی بلدیاتی الیکشن کے لیے پولنگ جاری ہے۔ پولنگ کا عمل صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ کراچی کے 7 اضلاع میں 11 UCs اور 15 وارڈز کی 26 نشستوں پر، جبکہ دیگر 17 اضلاع میں 37 نشستوں پر پولنگ ہو رہی ہے۔ اس موقع پر کراچی میں پولیس کے 7000 سے زائد اہلکار سیکورٹی کے فرائض سر انجام دیں گے، جبکہ 24 اضلاع میں 292 پولنگ اسٹیشن انتہائی حساس اور 157 حساس قرار دیے گئے ہیں۔ بھارتی ریاست منی پور میں حالات بستور کشیدہ ہیں اور فسادات میں اب تک 50 سے زائد افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہوئی ہے۔ بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق کئی روز سے جاری فسادات کے بعد مقامی ریاستی انتظامیہ نے شرپسندوں کو دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم دیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ حالات کنٹرول کرنے کے لیے 10,000 سے زائد فوجی اور پیراملٹری فورسز کے اہلکار تعینات کیے گئے، جبکہ کشیدگی والے علاقوں میں کرفیو نافذ ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ یہ بات قابل غور ہے کہ جب بھی پاکستان اور چین کے تعلقات کسی اہم موڑ پر پہنچتے ہیں تو عمران خان احتجاجی پروگرام کرنے کا اعلان کر دیتے ہیں۔ فلائی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سمجھ نہیں آتا کہ عمران خان کا ہدف کیا ہے، یہ کس کے اشاروں پر سیاست کرتے ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ سندھ اور بلوچستان کی اسمبلیاں قرارداد پاس کر چکی ہیں کہ انہیں پنجاب کے الیکشن وقت سے پہلے قبول نہیں